السلام علیکم. آج پورے دنیا میں یوم عاشورہ 10 محرم اور محرم امام حسین کی شہادت کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے. اور آج یوم عاشورہ کے دن پوری دنیا جہاں جہاں پہ مومنین آباد ہے، اور خصوصاً جن کے دل میں انسانیت کے لیے دل ہے، اور جن کے دلوں میں آج بھی یہ احساس ہے کہ اگر انسان ایک تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا پھر وہ انسان نہیں ہے. اور وقت کے یزید کے خلاف آج بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امام حسین کا، کیونکہ امام حسین دنیا کی تاریخ میں واحد ہستی ہے جو اس وقت کی یزید کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی پوری فیملی کو، بچوں کو، لیڈیز کو، پورے گھر والوں کو شہید کرا کے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی زمانے میں ہوں گے، آپ کو اپنے وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ان کے خلاف آپ کو احتجاج کرنا ہے، حق کے لیے مظلوم کا ساتھ دینا ہے. جس طرح پوری دنیا میں ظلم ہو رہے، فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، بحرین کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں اگر دیکھ لیا جائے تو ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے. اور اگر انتظار ہے تو ایک امام حسین سے چھانے والا ہو کہ امام حسین کی طرف کوئی آئے اور مظلوم کا ساتھ دے. اسی طریقے سے میلبرن آسٹریلیا میں بھی اس وقت 10 محرم الحرام کے سلسلے میں جلوس منعقد کیا جا رہا ہے، جو کہ ٹریزی گارڈن سے ہوتا ہوا مختلف اسٹریٹ سے ہوتا ہوا پوری سٹی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ ٹریزی گارڈن پر ختم ہوگا. اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کے مومنین اس پیغام 10 محرم الحرام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آج کا دن ان کے لیے اس دور میں کیوں امپورٹنٹ ہے. دو قسم کے لوگ یہاں ہیں، تو وہ جو کہ مسلمان جو کہ امام حسین کے ماننے والے، نواز رسول کے غم شریک ہیں، لیکن یہاں سے مسلمان نہیں آئے. یہاں مسلمان کے ساتھ عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور کرسچن بھی، ہر کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں. اور یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ظلم کے خلاف اگر کسی نے کھڑا ہونا سکھا دیا تو وہ ہے صرف امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت. تو ابھی ان سب سے ان کی ریویو لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے دن لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دنیا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جلوس عاشورہ امام حسین علیہ السلام اس لیے دنیا کے کونے کونے چھپے چھپے میں نکالتے ہیں کہ دنیا تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام امن، پیغام بیداری، ظالم کے خلاف قیام اور جسٹس کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے ظالم حکمران کے خلاف قیام کیا تھا، یہ ہمارا مین مقصد ہے. یہ پیغام دنیا کے چھپے چھپے تک جانا چاہیے. آج ہمارا یہ پیغام صرف اس کربلا کے لیے نہیں تھا، یہ کربلا حاضر کے لیے بھی ہے، یہ کربلا یمن کے لیے بھی ہے، یہ کربلا لبنان کے لیے بھی ہے، یہ کربلا شام کے لیے بھی ہے، یہ کربلا کشمیر کے لیے بھی ہے، یہ کربلا پوری دنیا کی مظلومین کے کربلا کے لیے پیغام ہے. جہاں جہاں پر حسینی ہوں گے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس حل من ناصر پر لبیک کہیں گے کہ اے حسین، جس طرح آپ نے ظالم کے خلاف قیام کیا تھا، ہم بھی ظالم کے خلاف انشاءاللہ قیام کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کا امن کا اور بہترین وہ پیغام پوری دنیا تک انشاءاللہ پہنچا کے رہیں گے. اور محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک یا حسین، سب مل کے ہم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. The grandson of Prophet Muhammad, and we're all here to speak out against injustice that happens all over the world. There's so many crises happening at the moment, and it's important for all of us to show unity. It's not just an occasion for Muslims, it's an occasion for everyone to come together and talk about how injustices affect us and how we can stand up and fight for our rights. Thank you. Today is the day of Ashura, which means the 10th day of the first month of Muharram. This day is celebrated all over the world. This day is commemorated all over the world. This day marks the martyrdom of Imam Hussein and his family.
who sacrificed themselves for oppression, against oppression and for justice. They were against injustice, against the tyrant leader. We belong to Ashura committee who commemorate this procession every year, twice, and the second procession will be after 40 days marking this day. Because you can see people from all walks, from all ethnic backgrounds have participated in this event, and every year it grows and grows. Kiran, I'm from Afghanistan. Most Kuru people mada bile Imam Hussein mada sacrifice do bile tamam tas kada better future bigra. But na ye tamam tas mada bile walk mada tamam family members ki son of so sacrifice kada brother she artist she chop off kada tamam family members she kapani she tamam ki shahid shuda emad mad munais blizu madi dan city madi blizu انت چیزا که blizu flags blizu di blizu tradition things tamam بچس دختران tamam mad blizu mad kullu people yad girfte Imam Hussein dunya que sacrifice do blizu future big. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Respected brothers, respected sisters, respected scholars, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. We join together every year to commemorate the martyrdom anniversary of Imam al-Hussein, the grandson of Rasulullah, the Prophet of Islam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We come together to remember the great sacrifice that he made for the sake of humanity. We read in our books that Imam Ali alayhi salam, when he was on his deathbed, he informed his two children, Imam al-Hassan and Imam al-Hussein, about their obligation in this life. He said to them, support the oppressed people and stand against the oppressor. Support those who are oppressed and stand against the oppressor. Imam Ali alayhi salam, he didn't tell his children to only stand with the oppressed who belong to the same religion as them. Neither did he say to stand against the oppressor who belonged to a different faith than them. But rather, his advice was for his children to stand against the oppressor and to support the oppressed regardless of their religion and race. This is why we see Imam al-Hussein alayhi salam standing during his time against the oppressor who claimed to belong to the same religion as him. The Khalifa of that time, he used religion to cover his political or his evil political plans. You see, religion is a good thing. All religions came to serve humanity. Let it be the divine religions or the worldly religions. They all teach us how to live peacefully in this life. They all help us to build a civilized communities. But when religion is used by the oppressors, it turns to a monster that destroys everything that comes its way. This is the difference. And in this country, we do support religious freedom. We do support and encourage people to express their beliefs. But there's a big difference. There's a big difference between following your religion, expressing your beliefs, and between spreading hate speech. We respect all religions and we encourage people to be religious, but we don't encourage people to spread hate speech. No divine religion would encourage their followers to spread hate speech. No divine religion would encourage their followers to harm others. Any system that tells you that it's okay to harm people or to spread hate speech is not a divine religion that comes from God. This is something that we learn from the message of Imam al-Hussein alayhi salam.
when he saw that the oppressor of his time was using religion for his own benefit, Imam al-Hussein had to stand and represent the religion that he follows. And he said to people guiding us today, he said, those who stay silent in front of oppression are guilty of oppression themselves. Those who see oppression taking place around them in the globe and they stay silent are guilty of this oppression. That's why Imam al-Hussein, he left from Medina with his family to Karbala to take a stance against the oppressor. And on the way, a lot of people or more people joined his caravan. If you look at the caravan of Imam al-Hussein, you'll see Arabs and non-Arabs. You'll see men and women, youth and elders. You'll see Muslims and non-Muslims. You'll see white and black people. They all came together despite their differences, and they were all attracted to the beauty and perfection that they saw in the message of Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. And here we are today, after more than 1,000 years, and in a land far away from Karbala, joining together Muslims and non-Muslims, remembering the sacrifices that were made by Imam al-Hussein alayhi salam. Because we see in the movement of Imam al-Hussein alayhi salam a movement for justice, a movement of peace, a movement that represented all humanity. We call out loud 3 times, Labbayka ya Hussein. Labbayka ya Hussein. पूरा दिन आप इनके साथ